السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، آپ کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور آخرت میں نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر عقل حیران اور دل کانپ جاتا ہے۔ وہ سورج جس کی روشنی میں ہم دن گزارتے ہیں، وہ چاند جس کی ٹھنڈی چاندنی میں ہم راتیں کٹتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی چاند اور سورج جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ آخر وہ کون سی حکمت ہے کہ اللہ اپنی عظیم نشانیوں کو جہنم کا ایندھن بنائے گا؟ کیا یہ سزا ہے یا کوئی بہت بڑا پیغام؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اسی حیران کن حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ یہ باتیں صرف معلومات نہیں بلکہ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک چاند اور سورج کو بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں آخر کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور پوری امت کے لیے، مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین میں آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرمو، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کرام کا گروہ، صلحاء کا گروہ اور شہداء کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ۔ اسی طرح عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میت میں نزول و اجلا فرمائیں گے، عدالت کے اطراف و کناں پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے، ملائکہ انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیا تھا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی؟ اے ابن آدم، ابن آدم کہے گا، یا اللہ یہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، تو نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ اے ابن آدم، اپنے دائیں طرف دیکھو تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں طرف دیکھو تو اسے آگ نظر آئے گی، اور عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دو، بس ایک موقع مجھے دے دو، میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت و اہل و عیال اور دوسری نعمت نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا، یا اللہ یہ سب کچھ مجھے دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، میں نے تیرے لیے روزے رکھے، میں نے تیرے لیے صدقہ و خیرات کیا، میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا اور بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے فرشتوں، اس ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء ہی تیری گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے ہی کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کی تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ ہی نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع مجھے دے دے، میں تیرا محبوب بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ تو نے سب کچھ مجھے عطا کیا تھا،
تو اللہ سوال کرے گا تو میرا پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کافروں سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے دنیا میں میرے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑتے ہیں۔ اے ابن آدم، اپنی دائیں طرف دیکھو تو اس کو آگ نظر آئے گی، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تم نے نظام الصلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام الزکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نفاذ و عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیے، میرے دین کا راستہ کیوں نہ اپنایا؟ اے ابن آدم، اپنے دائیں طرف دیکھو تو اسے آگ ہی نظر آئے گی، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ ہی نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں ایک واقعی ظالم تھا، بس مجھے ایک اور موقع دے دیں، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا اور میں تیری عبادت خوب کروں گا۔ پھر ایک اور مسلم پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں، مال و دولت دیے تھے، میں نے تجھے سرداری دی تھی، میں نے تجھے بے حساب مال و دولت اور عزت عطا کیا تھا۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا عیش کی محفل سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل و غارت کرنے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ کے شعلے نظر آئیں گے، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ تو عرض کرے گا یا اللہ میں ایک واقعی ظالم تھا، بس مجھے ایک اور موقع دے دے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو ظالمو، یہ جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ راستے میں عالم ثانی سے جہنم تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پس اے اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، دید آئے بنا لوگوں، اے خوش خرد رہنے والے لوگوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کی ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حق دیا، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں بعثت بعد الموت، سورۃ النشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا انداز درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی نہ ہوگا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے خاندان جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ وہ زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، اے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث میں ملاحظہ فرمایا انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، جتنے بھی دکھ انسان پر آتے ہیں، موت کی تکلیف ان سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن اتحاد ہیبت ناک دن ہوگا
کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں جائیں گے اور وہ دعا کریں گے، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، خواہ میں مجھے جہنم میں ہی کیوں نہ پھینک دے۔ ان آیات اور حدیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے۔ کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے اور نہ زبان سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا کہ مومنو آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ جب ایک حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کا آخری گناہ کیا ہوگا جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کر کے سناتا ہوں اور تم پر اس اعتراض کرتے ہو کہ ان کا آخر گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ سورج کو اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا، صرف اور صرف اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کو دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے تھے اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی آگ میں ہی مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل کیے جائیں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، بلکہ اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گنہگار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی ہے، صادق ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہر فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج جو زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کیونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اس میں خاص کر کے روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلوں کے ہاں ستارے کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرا کا مندر ہے تو کوئی سورج کا مندر ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے جو ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ آج کا ستارہ پرست ان ستاروں کا کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیاہ ہے۔ قیامت کے دن جب سورج اٹھایا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سورج ایک ٹکیا کی مانند ہے، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابل میں بہت چھوٹی سی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایاتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کی روشنی کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ چاند سورج کو سمندر میں بھی پھینک دیا جائے گا، تو اس وقت سمندر
کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے کہ آج جو پہاڑ بڑے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا بہت تغیر و تبدل نظر آتا ہے، ورنہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت ہی پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معاشیت اور کاروبار انہی پر ہی تھا اور اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو بڑی جاندار سواری سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت بھی کی جاتی تھی، اور یہ اونٹ ان کی پسندیدہ سواری ہے۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ حاملہ اونٹنیوں جیسی قیمتی مال کو بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس وقت کے ہاں جنگلی درندے انسانی بستی میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوشت باقی رہتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں صاف نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے تو دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازوں سے عالم سمادات کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا یا آسمان میں بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آسمان زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی جہنم کو گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا ہی لگے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کائنات کی ہر چیز قیامت کی اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا، اس دنیا میں جو بھی نیکیاں بندے نے کی ہوں گی سب اس کے سامنے ہوں گی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بند ہو جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، سورج کو نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے، انہیں کچھ نظر بھی نہیں آئے گا اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور درندے پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانور بھی رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں آگے آگ ہی آگ نظر آئے گی، جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آہو پکار کر رہے ہوں گے، وہ ابھی آپ کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگیں گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب بہت بڑی ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کی آواز بھی تبدیل ہوتے رہے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، چاند ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن کی آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو میں دیکھوں گا تو اس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایک ایسی اجازت دیں گے کہ میں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہو گئی ہے، اب سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا ہے اور ان کو میں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ میں ان میں قیامت کا حال پڑھ پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہوتی ہے، یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا رب کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر، قیامت کے احوال کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔